الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہو امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. حضرات گرامی، یہ ماہ ذو الحجہ کا پہلا عشرہ ہے جو کہ فضیلت کے اعتبار سے تمام ایام میں سب سے بڑھ کر ہے. ان ایام میں کیا جانے والا ہر عمل اور ہر نیکی مقام و مرتبے کے اعتبار سے، اجر و ثواب کے اعتبار سے کئی گنا بڑھ کر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے. ان ایام میں سنت ابراہیمی پر
عمل کرنے کے لیے ہر مسلمان کوشاں ہوتا ہے، مصروف ہوتا ہے، اور مسلمانوں کی کثیر تعداد دین اسلام کے عظیم رکن حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ ان ایام میں کئی سارے اعمال جمع ہو جاتے ہیں، وہ نماز کی صورت میں ہو، توحید کی صورت میں ہو، حج کی صورت میں ہو، یا روزے کی صورت میں ہو۔ اور جو نفلی روزے ہیں ان کا بھی بڑا اجر ہے، اور ان میں یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اس روزے کی وجہ سے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ایک پچھلا اور ایک آئندہ سال۔ اگر ایک روزے کی وجہ سے بندے کے اتنے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو یقیناً اس میں جو اہم چیز ہے وہ انسان کا عقیدہ، اس کا عمل اور اس کا اخلاص ہے، جس کی بنا پر انسان کا یہ عمل اللہ کے ہاں مقبول بھی ہوتا ہے اور اجر و ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگوں میں یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ ہم نے قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے، اور بہت سارے لوگ قربانی کے جو مقاصد ہیں ان سے غافل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جہاں مقاصد کو بیان کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بیان کیا۔ ان کو جاننا، ان کو سمجھنا اور پھر قربانی کرنا اور سنت ابراہیمی پر عمل کرنا، انشاءاللہ یہ عمل قبولیت کا درجہ اختیار کر سکتا ہے۔ یہ قربانی صرف امت محمدیہ کے لوگوں پر نہیں، بلکہ اس کا آغاز اللہ کے پیغمبر آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہوا۔ قرآن مجید خود بیان کرتا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرمائے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے سامنے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا وہ واقعہ تو بیان فرمائیے، تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ قربانی اس دور سے شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں اس لیے کیا تاکہ لوگ اس کی بنیاد کو اور اہمیت کو سمجھ جائیں کہ قربانی کس چیز کا نام ہے۔ فرمائے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے جب اللہ کے حضور قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس دور میں قبولیت کی نشانی ظاہر ہوتی تھی۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جو چیز بھی پیش کی جاتی، آسمان سے آگ آتی اور اس کو جلا دیتی۔ جس کی وہ چیز پیش کی گئی
آسمان سے آنے والی آگ نے اس کو جلا دیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کی وہ قربانی قبول کر لی، اور جس نے جو چیز پیش کی اگر جیسے رکھی تھی وہ ویسے ہی پڑی ہے، آسمان سے آنے والی آگ نے اس کو جلایا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے جب یہ قربانیاں پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہیں ہوئی، تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس کو بہت غصہ آیا اور اپنے بھائی سے کہنے لگا کہ تمہاری قربانی قبول ہو گئی اور میری قبول نہیں ہوئی، تو اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا قربانی قبول کیسے ہوتی ہے یہ تمہیں میں بتا دیتا ہوں، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرتا ہے ان لوگوں کی، ان بندوں کی جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر، تقوی اور پرہیزگاری ہوتی ہے۔ اگر یہ چیز ہوگی تو اللہ قربانی قبول فرما لیں گے۔ اس دور میں قربانی کی جو قبولیت تھی وہ ظاہر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر یہ بہت بڑا احسان کیا ہے، اس نے اس چیز کو ظاہر نہیں رکھا کہ کس کی قربانی قبول ہوتی ہے اور کس کی قربانی قبول نہیں ہوتی، اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا ہے۔ تھوڑا سا سوچئے، اگر آج کے دور میں ایسا ہی ہو کہ ہم لوگ اپنی قربانیاں پیش کر دیں اور طریقہ وہی ہو کہ آسمان سے آگ آئے، کس کس کی قربانی قبول ہوگی اور کس کی نہیں ہوگی، اگر یہ پردہ فاش ہو گیا تو تھوڑا سا سوچئے ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت اپنے بندوں کے اعمال پر پردہ ڈال دیا اور حکم دیا کہ میرے نام پر قربانی کرو۔ اس کی شرائط یہ ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے، تو میں تمہاری قربانیاں قبول کر لوں گا۔ اس دور سے قربانیاں چلتی آ رہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی اور وہ ہمارے لیے سنت بن گئی کہ انہوں نے جانور ذبح کیا، آج ہم بھی جانور ذبح کرتے ہیں۔ مگر جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے اپنی ایک رسم بنا لی، کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا، اگر وہ کوئی جانور کسی بت کے نام پہ کرتے تھے تو جانور کو ذبح کرنے کے بعد وہ جو گوشت ہوتا تھا پہلے اس کے پاس ڈھیری لگاتے، اور جو ذبح کیے جانے والے جانور کا خون ہوتا تھا وہ بت کے اوپر مل دیتے تھے، اور جو قربانی وہ اللہ کے لیے کرتے اس کا گوشت بیت اللہ کی جو دیواریں تھیں اس کے پاس ڈھیری لگاتے، اور جانور کا جو خون تھا وہ بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ مل دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کے لیے چنا اور منتخب کیا، امت محمدیہ کے لیے جو طریقہ پسند فرمایا اس میں اس چیز کو واضح کر دیا، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تعالیٰ کو ان جانوروں کا خون اور گوشت نہیں چاہیے۔ یہ جو مشرکین ہیں یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے خون بھی دیواروں کے ساتھ مل دیا تاکہ اللہ دیکھ لے کہ ہم نے خون بھی پیش کر دیا، ہم نے جانوروں کا گوشت بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ اس کی ڈھیریاں لگا دی تاکہ اللہ
ہم نے یہ گوشت بھی تیرے نام پہ یہاں جمع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا مجھے یہ نہیں چاہیے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، میں تو دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ تم میں سے کس کس کے دل میں پرہیزگاری ہے، میرا ڈر اور خوف ہے اور میری محبت ہے کہ وہ یہ عمل مجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ میں تو دیکھ رہا ہوں تمہارے دلوں کو، اور تم دیکھ رہے ہو گوشت اور خون کو، اور سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا کہ ہم نے خون بہا دیا، ہم نے گوشت کی ڈھیریاں لگا دی۔ اللہ کو یہ نہیں چاہیے، اللہ کو تقوی چاہیے جس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ موجودہ دور میں قربانی کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں لوگوں کی سوچ بڑی مختلف ہے۔ کچھ لوگ قربانی کرتے ہیں اس وجہ سے کہ اگر ہم نے قربانی نہ کی تو ہمارے بچے گوشت کے لیے لوگوں کو دیکھیں گے کہ کہیں سے گوشت آئے اور ہم پکائیں، تو کیوں نہ ہم ہی جانور کر لیں تو قربانی ہو جائے۔ کچھ لوگ قربانی کرتے ہیں اس لیے کہ ہم کاروباری ہیں، ہم تاجر ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اگر قربانی نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہاں سمجھ لیجئے ہر بندہ جو قربانی کر رہا ہے اس کی نیت کیا ہے۔ کچھ لوگ قربانی کرنے کے لیے جانور کو خریدتے ہیں لاکھوں میں، جانور بڑے بڑے ہوتے ہیں، مہنگے ہوتے ہیں، جس علاقے میں آتے ہیں وہاں ان لوگوں کا چرچا ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کی نیت میں یہی ہے کہ ہمارے لیے چرچا ہو تو جو نیت ہوگی وہی حاصل ہوگا۔ اس کے مقابلے میں اگر ایک غریب آدمی اپنی جمع پونجی اس کے لیے خرچ کرتا ہے کہ میں حصہ ڈال لوں یا میں قربانی کر لوں، اللہ نے مجھے جتنا دیا ہے میں اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کر رہا ہوں، چاہے وہ حصے کی صورت میں ہو، جانور کی صورت میں ہو، اخلاص پر مبنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کے پیسوں کو نہیں دیکھتا، کسی کے جانور کو نہیں دیکھتا کہ جانور مہنگا ہے یا سستا، بڑا ہے یا چھوٹا۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ دل دیکھتا ہے اس کے دل میں کیا ہے۔ یہ میری محبت میں کرتا ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، مجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے میری محبت میں اپنا بیٹا بھی پیش کر دیا، تو کیا یہ میری محبت میں میرا دیا ہوا مال مجھے راضی کرنے کے لیے دینے کے لیے تیار ہے، یا اس کی بھی نیت اور سوچ لوگوں کو دکھانا، لوگوں کو خوش کرنا، محلے کے اندر چاہتا ہے کہ میرا چرچا ہو، میری واہ واہ ہو کہ میں نے جانور بڑا لیا، میں نے مہنگا لیا۔ نیت کیا ہے؟ اور نیتوں کو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جس بندے کی نیت میں اخلاص ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کی رضا ہوگی، تقوی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے عمل کو قبول کرتا ہے، چاہے وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا۔ بہت سا لوگ معاشرے میں ایسے بھی ہیں جن کی سوچ یہ ہے کہ قربانی تو ہر کوئی کر رہا ہے اور قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بڑے غریب ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنے قربانی کے جو پیسے ہیں وہ کسی غریب کو دے دیں، وہ کپڑے خرید لے، وہ راشن خرید لے، اس پر جو بلز وغیرہ ہیں وہ اتار دے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ جو قربانی ہے یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ صرف حاجیوں کے لیے ہے جو حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات سمجھ لیجئے، امت مسلمہ میں اس سوچ کو فروغ دینے والے یہ جو گروہ ہے، جن کی یہ جو سوچ ہے،
یہ امت کے لیے فتنہ ہے، فتنہ۔ اور شریعت مطہرہ میں اس سوچ کی نہ کوئی جگہ ہے اور نہ اہمیت۔ ہمارے لیے اسوہ حسنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کا دور نبوت اس کو دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال گزارے، کوئی سال ایسا نہیں گزرا آپ نے قربانی نہ کی ہو۔ سیرت پڑھیے، کئی دن گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، مگر کوئی سال ایسا نہیں گزرا کہ قربانی نہ کی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ اگر تمہارے معاشرے میں یا محلے میں لوگ غریب ہیں تو تم قربانی کے پیسے ان کو دو، ان کی مدد کرو، قربانی نہ کرو، ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ بلکہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے والوں کو یہ حکم دیا کہ جو بھی قربانی کر رہے ہیں وہ اپنے گھر میں گوشت اتنا رکھیں گے کہ 3 دن تک وہ کھا سکیں، باقی کوئی گوشت نہیں رکھے گا، بلکہ یہ گوشت ان لوگوں تک پہنچائے گا جو یہاں ہجرت کر کے آئے ہوئے لوگ ہیں، مسافر لوگ ہیں، جو قربانیاں نہیں کر سکے، جن کے گھر نہیں ہیں، بے یار و مددگار ہیں، یہ گوشت ان لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اور جب یہ ضرورت بھی پوری ہو گئی تو پھر یہ حکم بھی ختم ہو گیا، منسوخ ہو گیا، اور اس کے بعد آپ نے حکم دیا کھاؤ، رکھو، ذخیرہ کرو، اس لیے کہ قربانیاں عام جام ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو قربانی کرنے سے روکا نہیں، نہ اس کا کوئی نعم البدل ذکر کیا۔ آپ اپنے مال میں سے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ کن کے لیے ہے؟ آپ اپنے مال میں سے جو صدقہ اور خیرات نکالتے ہیں وہ کن کے لیے ہے؟ جو حق ہے مساکین کا اور غرباء کا۔ شریعت نے یہ اسی لیے حکم رکھا ہے زکوٰۃ کا اور صدقات کا کہ معاشرے کے اندر جو غریب، غرباء اور مستحقین ہیں ان کی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ مگر قربانی وہ عمل کہ جس کے کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو 20-25 ہزار روپے کا اگر حصہ ملتا ہے یا جانور مل جاتا ہے، اور اگر آپ 50,000 روپے کسی غریب کو دیتے ہیں اور قربانی نہیں کرتے، تو جو ثواب قربانی کرنے سے آپ کو ملنا چاہیے تھا وہ کسی کے گھر میں راشن یا کسی کی مدد کر کے آپ حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قربانی کا نعم البدل ہے ہی نہیں۔ اور یہ سوچ اور اس طرح کے لوگ امت کے لیے فتنہ ہیں۔ لوگوں کی سوچ کو بگاڑنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جانوروں کا ضیاء ہے، اتنے جانور کٹ رہے کیا بنے گا؟ اللہ کا یہ حکم ہے کہ ایسا ہی کرنا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہم نے جو جانور دیے ہیں ان جانوروں کی قربانی کرو اور ان کو ذبح کرو اور ہمارا نام لو، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانوروں کی گردنوں پر چھری چلاؤ، یہ ہمارا حکم ہے۔ اللہ یہی چاہتا ہے، اللہ کا حکم۔ کتنے جانور کٹتے ہیں؟ لاکھوں اربوں جانور کٹتے ہیں۔ کہیں کبھی آپ کو کمی محسوس ہوئی ہے کہ جانور نہ مل رہے ہوں؟ منڈیاں بھری پڑی ہیں، اللہ نے حلال کے اندر اتنی برکت رکھی ہے کہ اپنے بندوں کو دے رہا ہے، بندے اس کے نام پہ کاٹ رہے ہیں، اللہ اس کو بڑھا رہا ہے اور اس میں اضافہ کر رہا ہے۔ اس عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو چیک کرتا ہے کہ میرا بندہ اس عمل کے کرنے میں کتنا مخلص ہے، اس کے دل میں کتنی میری محبت ہے۔ اب دیکھیے جانور جو ہم کاٹتے ہیں اس کا جو گوشت ہے وہ ہماری ہی ضرورت بنتا ہے، ہماری ہی خوراک بنتا ہے،
اس میں سے اللہ کو کیا چاہیے؟ اللہ کو چاہیے ہمارے دل کے اندر تقوی، اللہ کی محبت اور اللہ کا اخلاص، کہ اللہ یہ ہم کر رہے ہیں صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، کہ میرے اس عمل سے تو راضی ہو جائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، واہ واہ کے لیے نہیں، ناموری کے لیے نہیں، نمود و نمائش کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں آپ نے جو تعلیم دی اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین قربانی کے جانوروں میں کہیں وہ اونٹوں کا انتخاب کر رہے ہیں، کہیں وہ گائے کا انتخاب کر رہے ہیں، کہیں وہ بکرے اور دمبے کا انتخاب کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین، ان کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کو ذبح کیا اور وہ ان میں حصے دار تھی، تو ان کی طرف سے ایک گائے ذبح کی گئی جس میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے جو مینڈے ہیں ان کی قربانی کی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حکم دیا کہ اونٹ کے اندر 7 اور 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں، حصے دار بن سکتے ہیں۔ گویا امت کے لیے یہ آسانی ہے کہ وہ ایک جانور میں حصے دار بن کر، شراکت دار بن کر قربانی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر حصے کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہے، جب یہ عمل سنت ہے اور اس میں جو حصے دار آپ کے ساتھ شامل ہوں گے وہ سب بھی اہل توحید ہی ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے جن افراد کو اپنے ساتھ شامل کیا اس میں آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ کون کون بندہ میرے ساتھ شامل اور شریک ہو رہا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، اس بندے کا نظریہ کیا ہے، دین اسلام کے بارے میں سوچ کیا رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ بعض لوگ مانتے ہیں کہ جی ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو ہم نہیں مانتے، یہ تو بعد میں لکھی گئی۔ بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں مگر ہم قبر کے عذاب کو نہیں مانتے، اس لیے کہ جب انسان مر جاتا ہے قبر میں ہوتا وہاں تو گل سڑ جاتا، وہاں عذاب کیسے ہوگا، تو ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ جو اختلاف ہے، ایسے لوگ جو قرآن کو مانتے ہیں اور حدیث کو نہیں مانتے، ایسے لوگ جو عذاب قبر کو نہیں مانتے، اگر شریعت کی نظر سے دیکھے تو وہ مسلمان نہیں ہیں۔ قرآن کا منکر ہو یا حدیث کا منکر ہو، قبر کا منکر ہو یا عذاب قبر کا منکر ہو، اس کا یہ سوال اٹھانا، اعتراض کرنا اللہ پر اعتراض ہے۔ قبر میں عذاب دیتا کون ہے؟ آپ دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ دیتا ہے؟ اگر آپ دیتے ہیں تو بات سمجھ آتی ہے کہ وہاں سب گل سڑ گیا، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اور اگر عذاب اللہ دیتا ہے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو آپ کو کیا پریشانی ہے کہ وہاں اعتراض کریں کہ قبر میں عذاب نہیں ہوتا؟ تو آپ اپنے ساتھ جن حصے داروں کو ملا رہے ہیں، آپ کو اس بندے کے عقیدے اور عمل کا پتہ ہونا چاہیے۔ مشرک، بدعتی اور ایسے نظریات کا حامل بندہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو دین اسلام کی کچھ احکامات کو مانتا ہے اور کچھ کا انکاری ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کے لیے حکم دیا کہ پہلے عید کی نماز پڑھی جائے گی اور قربانی اس کے بعد کی جائے گی۔ ہمارے ہاں کیونکہ ایک رواج یہ بھی بن چکا ہے کہ جن قصائیوں کی ہم مدد لیتے ہیں، جن کو ہم اپنے جانوروں کا ٹھیکہ دیتے ہیں، ان سے ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ آپ نے قربانی اس وقت کر دینی ہے۔ مثال کے طور پہ کراچی کے اندر اگر عید الاضحیٰ کی نماز سب سے پہلے اگر کہیں ادا کی جا رہی ہے 6:15 بجے، اور آپ کی جو عید کی نماز ہے وہ یہاں پر ہے 7 بجے، آپ نے عید کب پڑھنی ہے؟ 7 بجے، اور ایک جگہ 6:15 بجے ہے،
آپ نے کسائی کو کہہ دیا کہ 6:15 بجے، کیونکہ ایک جگہ عید کی نماز ہے تو اس کا مطلب نماز ہو گئی، میں بے شک بعد میں پڑھوں گا، لہذا تم نے 6:15 کے بعد میرا جانور گرا دینا ہے۔ آپ کا جانور پہلے کٹ گیا 6:15 6:30 بجے، اور آپ عید کی نماز کب پڑھ رہے ہیں؟ 7 بجے، تو آپ نے نماز تو بعد میں پڑھی، قربانی تو آپ کی پہلے ہو گئی نا۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، آپ کی جو قربانی ہے اس کا تعلق آپ کی نماز کے ساتھ ہے، یہ حکم آپ کو ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز کسی جگہ ہو رہی ہے اور قربانی دوسری جگہ کسی ٹائم بھی ہو رہی ہے۔ اپنی قربانی کو ضائع مت کیجئے اور کسائیوں کی باتوں میں مت آئیے۔ آج کل کے کسائی بھی مفت کے مفتی بنے ہوئے ہیں، جو آپ کو مطمئن کرتے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کو اتنے بجے گوشت تیار ملے گا، اور لوگ بھی قربانی ایسے ہی کر رہے ہیں جیسے کسی چیز کا ٹھیکہ دے دیا ہے۔ صرف گوشت کا حصول، وہ جو قربانی کا ایک تصور تھا، جو ایک مقصد تھا، لوگ اس سے غافل ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں کہ نماز پہلے کہاں ہو رہی ہے اور گوشت ہمیں کس وقت چاہیے۔ دوسری بات، قربانی کا جانور موجود ہے مگر اس بندے نے عید کی نماز پڑھی نہیں، سویا ہوا تھا، آنکھ ہی نہیں کھلی، کسی نے اٹھایا ہی نہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ نماز پہلے ہے اور قربانی بعد میں، تو اس نے تو نماز پڑھی نہیں ہے، یہ قربانی کس منہ سے کرے گا؟ جس بندے نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کی، اس کی قربانی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کے اندر ایسا ہی ہوا، ایک شخص نے پہلے قربانی کر دی، آپ نے فرمایا قربانی نہیں ہوئی، یہ عام صدقہ ہے، عام صدقہ، قربانی دوبارہ کرنی پڑے گی۔ تو جو لوگ نماز سے پہلے قربانی کرتے ہیں، حدیث تو کہتی ہے وہ قربانی نہیں ہے، وہ تو ایک عام صدقہ ہے، وہ گوشت ہے۔ اور جو نماز پڑھی نا، اس کی قربانی کیا بنے گا؟ اور بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو عید کے دن جانور کا گوشت تیار ہونے کے بعد کسائی سے گوشت کے لیے منتظر ہوتے ہیں اور نماز کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نماز تک نہیں پڑھی۔ سوچئے، جو نماز سے پہلے قربانی کرے اس کی تو قربانی نہیں، اور جس نے نماز پڑھی نہیں اس کا کیا بنے گا؟ اور لوگوں کی اکثریت شاید ایسے ہی ہوگی کہ جو نمازوں سے بے فکر ہیں اور قربانی کی فکر میں ہیں کہ ہمیں گوشت چاہیے۔ اور قربانی کے جانور کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کیا کہ جانور کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، کوئی ظاہری عیب۔ سوال یہ ہے، اگر جانور میں عیب ہوگا تو پھر کیا ہوا؟ اگر سینگ ٹوٹا ہوا ہے، کان چرا ہوا ہے، تو بھائی نہ ہم سینگ کھاتے ہیں نہ کان کھاتے ہیں۔ جانور لنگڑا ہے تو کوئی بات نہیں، گوشت کو تو کچھ نہیں ہوا نا، گوشت تو ٹھیک ہے نا لنگڑے کا۔ مگر حدیث کہتی ہے، اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ جانور بے عیب ہونا چاہیے۔ مطلب اگر جانور میں ظاہری عیب ہوگا تو عیب کی وجہ سے قربانی قبول نہیں ہے، عیب ہے تو یہ عمل قبول نہیں ہے۔ تو کیا یہ صرف جانور کے لیے ہے بس؟ جو جانور سے بہتر ہے، اشرف المخلوقات جو کہ انسان ہے، اس کا کیا بنے گا؟ قربانی کرنے والے کا اپنا عقیدہ کیسا ہے؟ یہ کبھی مزاروں پہ چکر لگا رہا ہے، کبھی چڑھاوے چڑھا رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی دھاگے باندھ رہا ہے، کبھی تعویذ باندھ رہا ہے، اس کے عقیدے کیا بنے گا؟ اس کے عقیدے میں تو عیب ہے نا، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، عیب دار عقیدہ ہے، تو کیا اس کا عقیدہ اللہ قبول کرے گا؟ اس کی اپنی نماز دیکھ لو، اس کا نظریہ یہ ہے کہ نماز جیسے بھی پڑھ لو کوئی حرج نہیں، نماز ہی پڑھنی ہے جیسا بھی پڑھ لو، یہ اپنے لیے خود ہی مفتی بنا ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے دور میں اگر ایک صحابی نماز پڑھتا ہے، صرف اس کے اندر جلد بازی تھی تو آپ نے فرمایا نماز نہیں ہوئی، دوبارہ جا کے نماز پڑھ۔
اور آج ہم جیسے دل چاہے نمازیں پڑھتے ہیں اور خود ہی کہتے ہیں بھی نماز ہی پڑھنی جیسے مرضی پڑھ لو، خود ہی مفتی بنے ہوئے ہیں۔ نماز کے اندر عیب ہے، سنت کے مطابق نماز نہیں ہے تو نماز کا کیا بنے گا؟ قربانی میں عیب ہے تو قربانی قبول نہیں ہے، اور نماز میں عیب ہے تو اس کا کیا بنے گا؟ کبھی سوچا ہے؟ اور تھوڑا سا سوچئے اپنے اندر جو کوتاہیاں ہیں، خامیاں ہیں، وہ جو عیب ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی دھوکہ کر رہا ہے، دو نمبری کر رہا ہے، سود کا کام کر رہا ہے، سود کا کاروبار کر رہا ہے، حرام خوریاں کر رہا ہے، رشوت کھا رہا ہے، یہ سارے جو عیب ہیں، یہ سارے عیب ہیں، تو یہ بندہ بالکل ٹھیک ہے۔ قربانی کے جانور میں عیب ہے، شریعت کہتی اس کی قربانی نہیں، وہ جانور رد کر دیا جائے گا، قربانی قبول نہیں ہے۔ تو اس بندے کے اندر یہ جو اتنے سارے عیب ہیں، اس کی اصلاح کون کرے گا؟ اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ کیا کبھی اس پر بھی سوچا ہے کہ اپنی کوتاہیوں کو بھی ٹھیک کر کے اللہ کے لیے اس کے مطیع اور فرمانبردار ایسے بن جائیں جیسے جانور ہے اور اس میں عیب نہیں ہے تو اللہ کو پسند آ گیا؟ میں انسان ہو کہ اپنے اندر اتنے عیب رکھے ہوئے ہوں، میرا کیا بنے گا؟ اسوہ حسنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور بہترین نمونہ ہیں۔ اور بعض لوگ قربانی کے جانور کے تعلق سے یہ بھی فتویٰ دے دیتے ہیں کہ میاں آپ نے اپنے بچوں کا کیونکہ عقیقہ کیا نہیں ہے تو لہٰذا ایسا ہے کہ آپ ایک بیل خرید لیں، اس میں کچھ حصے قربانی کے ڈال لیں اور اپنے بچوں کے جو عقیقے نہیں ہوئے وہ بھی اس میں ڈال لیں، قربانی بھی ہو جائے گی اور عقیقہ بھی ہو جائے گا۔ بعض ایسے مفتی بھی ہیں جو لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اس طرح کے فتوے بھی گھڑتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، جو قربانی کی شرائط ہیں عقیقے میں وہ شرائط نہیں ہیں۔ عقیقے کا جانور لنگڑا ہو یا کانا ہو، سینگ ٹوٹا ہو، کان کٹا ہو، سب چلے گا، بس مناسب ہونا چاہیے۔ بیمار جانور تو کوئی بھی نہیں کھاتا۔ دوسری بات، عقیقے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے جانوروں کا ذکر کیا، گائے، بیل، اونٹ، ان کا ذکر آپ نے نہیں کیا۔ چھوٹے جانور، وہ بکرا ہو، دمبا ہو، چھترا ہو، مادہ ہو، نر ہو، جو بھی ہو، عقیقہ ہے چھوٹے جانوروں کا، اور قربانی میں چھوٹے بھی اور بڑے بھی۔ قربانی کی شرائط ہیں، عقیقے کی شرائط نہیں ہیں۔ اور عقیقے کے لیے بچہ ہو تو اس کی طرف سے 2 جانیں اور بچی ہو تو 1 جان۔ تو جو چھوٹے جانور ہیں ان میں جان ایک ہی ہوتی ہے اور بڑے کے اندر جان ایک ہے مگر حصے زیادہ ہوتے ہیں۔ قربانی کے 7 حصے، اونٹ میں 7 یا 10 حصے۔ تو عقیقہ الگ چیز ہے اور قربانی الگ چیز ہے، ان دونوں کو ملا نہیں سکتے ہیں۔ اگر کسی نے کسی کو ایسا بتایا ہوا ہے کہ آپ قربانی کے جانور میں عقیقے کے حصے ڈال سکتے ہیں تو آپ کا وہ قربانی کے جانور ہی ہے، جو قربانی کی شرائط کو مد نظر رکھ کے آپ نے خریدا، وہ عقیقے کا جانور نہیں ہے۔ عقیقے کے لیے آپ کو سنت کے مطابق چھوٹا جانور ہی کرنا پڑے گا اور وہی کرنا سنت ہے۔ قربانی کے تعلق سے بہت سارے لوگ فکر مند ہوتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر تو کیونکہ قرض ہے لہذا ہم قربانی نہیں کریں گے۔ آج کل کے دور میں جو کاروباری لوگ ہیں کس کے اوپر قرض نہیں ہے؟ ہر بندہ قرض لیتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، کاروبار کا حصہ بن چکا ہے، لین دین تو چلتا رہتا ہے، بہت ساری چیزیں لوگ قسطوں پہ خریدتے ہیں، تو یہ ساری قرض ہی کی صورتیں ہیں یہ۔ مگر شریعت نے کسی بھی موقع پر ایسا کوئی حکم جاری نہیں کیا۔ صاحب استطاعت کا ذکر کیا۔ صاحب استطاعت وہ بندہ ہے کہ اگر حصہ 15 سے 20 ہزار روپے کا ہے تو اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، حصہ ڈال سکتا ہے۔ 25-30 ہزار کا اگر جانور ملتا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں تو یہ قربانی کرے گا، یہ صاحب استطاعت ہے۔ قرض کا کوئی معاملہ نہیں ہے، قرض آپ کے کاروبار کا ایک حصہ ہے، مال آتا ہے بل ٹو بل آپ اس کو ادا کرتے رہتے ہیں، اور اسی طرح کام کو چلانے کے لیے بعض اوقات آپ کس سے قرض لیتے ہیں اور پھر وقت آنے پر ادا بھی کر دیتے ہیں۔ اگر کسی بندے کے پاس اپنے گھر کو چلانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے تو وہ صاحب استطاعت نہیں ہے، اور کون کس حیثیت کے اندر ہے وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔
کون قربانی کرنا چاہتا ہے اور کس کے پاس کیا ہے اور نہیں ہے، سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کس بندے کا معاملہ کیا ہے۔ مگر یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جس سے کوئی بندہ جان چھڑائے کہ میں قربانی نہیں کروں گا اس لیے کہ مجھ پر فرض ہے۔ شریعت مطہرہ نے آسانیاں پیدا کی ہیں حصے کی صورت میں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کے اندر آپ نے صحابہ کرام کو کہ جو حیثیت نہیں رکھتے تھے قربانی کرنے کے، آپ نے ان کو جانور تک تقسیم کیے ہیں، اور صاحب حیثیت جانور دوسرے کو دے سکتا ہے قربانی کرنے کے لیے۔ اور آج کے دور میں کیونکہ لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، اور جو سمجھتے ہیں وہ لوگ بہت سارے علاقوں میں اپنی رقم بھیج کر ان علاقوں میں قربانی کے جانور کروا دیتے ہیں کہ یہ قربانی ہماری طرف سے ان غربا کے لیے کہ گوشت لے کے جانا مشکل ہوگا، وہ وہی جانور خریدے اور ذبح کر دیں۔ بہت اچھی بات ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ نے اپنا جانور خرید لیا، مزید آپ خرید سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بندہ سچا توحید پرست ہے مگر یہ صاحب استطاعت نہیں ہے، آپ جانور خرید کے اس کو دے دیں تاکہ اس کے ہاں بھی گوشت ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو صحابہ کرام کے لیے کہ آپ نے جانور تقسیم کیے، یہ صرف وہیں تک محدود نہیں، اس پر آپ بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اور لوگ تلاش کرتے ہیں کہ غریب کہاں ملے گا۔ جتنی مساجد ہیں یا مدارس ہیں ان کے اندر پڑھانے والے اساتذہ، یہ قرہ، یہ مسجدوں کے امام اور یہ مؤذن اور یہ خادم اور یہ جتنے لوگ ہوتے ہیں جہاں جہاں مساجد ہیں جن کی تنخواہیں بڑی محدود ہوتی ہیں، ان کو لوگ نظر انداز کر کے معاشرے میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں دیا لے کے کہ مستحق کہاں ملے گا جس کو ہم گوشت دے دیں یا قربانی کا گوشت جانور دے دیں۔ مجھے بتائیے ان سے بڑھ کر مستحق آپ کو کون ملے گا؟ کبھی آپ نے سوچا مساجد اور مدارس کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو ہم دیتے کیا ہیں، اور جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ان کو چھوڑ کر باقی مستحق کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان سے بڑھ کر اللہ والے اور ہیں کون جن کو آپ نے نظر انداز کر دیا؟ اگر بندے کا ضمیر جاگ رہا ہو تو آپ کو اپنے قریب ایسے مستحق لوگ ملیں گے مساجد اور مدارس کے اندر کہ جو استطاعت نہیں رکھتے، جذبہ رکھتے ہیں قربانی کرنے کا، مگر آپ اس کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں، اور جو معاشرے میں قربانی کرنے کی سکت نہیں رکھتے ان لوگوں کو قربانی کے گوشت میں ضرور حصے دار بنائیے گا۔ قربانی کرنے کے بعد ان گھروں میں گوشت پہنچانا لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مانتے نہیں ہیں مگر آپ گوشت کرتے ہیں تو آپ کا کام ہے ان تک پہنچانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے تو ہماری قربانیاں اور گوشت کی تقسیم سنت کے مطابق ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سیکھنے، سمجھنے، اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔